ہماری شریعت میں غلو فی الدین منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعات فرمائی، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کنکریاں لے کر آؤ تاکہ رمی جمرات کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں لے کر آئے درمیانہ، جو نہ بڑی تھی نہ چھوٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اسی طرح کنکریاں لے کر آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین، غلو فی الدین سے بچو، دین میں زیادتی سے بچو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے بالغلو فی دینہم، اپنے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ تو دین میں غلو کرنے کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وہ تباہ ہوئے، ہلاک ہوئے، اور فرقواریت کے شکار ہو گئے۔ تو یہ غلو فی الدین ہماری شریعت میں بھی منع ہے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے اور پیغمبر مرسل نے غلو فی الدین سے بڑی سختی سے منع فرمایا، اور اسی وجہ سے بدعات بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ بدعات کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے شریعت میں زیادتی کرنا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی طرف سے دین میں زیادتی کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی اعانت کی، مدد کی، تو فقد ہدم الدین، اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ بدعات کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ دیا دین اسلام کا، جس میں اعتدال ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے اسلام میں آسانی رکھی، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ دین اللہ رب العزت نے بہت آسان فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو دین میں شدت اختیار کرے گا، سختی اختیار کرے گا، غلو کرے گا، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یہ مغلوب ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، دین جتنا اللہ رب العزت نے آسان کیا ہے وہ اپنے لیے مشکل کر دیتی ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے، لیکن اگر آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ اگر سفر پر جائے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، یہ شریعت میں آسانی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، بیمار ہے، تکلیف ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں پھر بھی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ دین میں غلو ہے، یہ زیادتی ہے، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آسانی دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ اچھا، رمضان کے روزے ہیں تو ایک مہینہ، پورے سال میں 1 مہینہ روزے فرض کر دیے، اور 1 مہینے میں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو روزہ کھانے کی اجازت دے دی، بعد میں قضا کر لے۔ کوئی سفر پر جائے تو روزہ کھانے کی اجازت دے دی، بعد میں قضا کر لے۔ اگر شیخ فانی ہے، ایسا شخص ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا پوری زندگی میں، تو اس کو فدیہ دینے کی اجازت دے دی کہ آپ فدیہ دے، روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ آسانی شریعت میں رکھ دیا اللہ رب العزت نے، اور شریعت کو تکلیف دہ نہیں بنایا، مشکل نہیں بنایا، مشقت اس میں نہیں رکھی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دین کو بہت آسان کر لیا اپنے لیے، اور جو احکامات لازم تھے، فرض تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ مثلا بعض لوگوں نے کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے روزے رکھنا چھوڑ دیے، کہتے ہیں بھئی تکلیف ہے ہمیں، تو کاروبار اور مزدوری کے لیے روزہ رکھنا چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے، کہتے دین تو آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تو دین میں آسانی فرماتے ہیں، مشکل نہیں فرماتے۔ تو آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرائض بھی چھوڑ دیں۔ تو بعض لوگ آسانی میں غلو کرتے ہیں، دین کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ مزدوری کر رہے، کام کر رہے۔ اچھا، روزہ نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ ایگزام ہے، امتحانات ہے، امتحانات کی تیاری کرنی ہے، مشکلات ہے۔
تو اس کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی، اور یہ آسانی شریعت میں نہیں ہے، یہ بھی دین میں غلو ہے۔ دین کو اپنے لیے اتنا آسان کرنا، بعض لوگ داڑھی کو منڈا دیتے ہیں۔ داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، داڑھی میں تو دین نہیں رکھا، تو یہ بھی دین میں غلو ہے، زیادتی ہے۔ دین وہ جس طریقے سے ہے اس طریقے سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ آسان کریں گے تو یہ بھی ناجائز حرام ہے، زیادہ مشکل کریں گے تو یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے آنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں دین دیا ہے اسی طریقے پر عمل کریں گے تو اعتدال ہوگا، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اس سے پیچھے آئیں گے تو گمراہی ہوگی۔ بعض لوگ